السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا للہ دین الخالص۔ سامعین کرام، حکم صاحبان، استاد کرام اور پیارے بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع کے تحت لفظائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع ہے خلوص کا فائدہ۔ خلوص کہتے ہیں کسی بھی نیک کام یا عبادت کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے الا للہ دین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتا ہے وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور صرف اسی اللہ کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص رکھ کر۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خلوص کے بغیر عمل کرنا غیر مقبول اور بے فائدہ ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ بہت سی حدیث ہیں جس میں خلوص کا فائدہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عمل خاص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے عمل کا جو ثواب جہاں میں ملے گا، وہ اس کا فائدہ کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی سفر پر نکلے، راستے میں رات گزارنے اور ایک روایت کی روح سے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑی کے غار میں داخل ہوئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ کوئی چٹان لڑکی اور بہت بڑے پتھر کے گرنے سے غار کا منہ بند ہو گیا اور باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ رہا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اپنے اپنے نیک اعمال یاد کرو جو صرف خوف الہی اور رضا الہی کے لیے ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ سے نجات طلب کریں۔ تینوں نے باری باری کہنا شروع کیا۔ ایک نے کہا اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں دن بھر بکریاں چرایا کرتا تھا، شام کو جب گھر آتا تو ان کا دودھ دو کر اپنے بال بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن چارے کی تلاش میں بکریوں کو دور لے گیا، رات ہو گئی، جب گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور انہیں اس لیے نہ جگایا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گی۔ جب فجر طلوع ہوئی اور وہ سو کر اٹھے، میں سب سے پہلے انہیں دودھ پیش کیا، پھر میں نے اہل عیال کو دودھ دیا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں مصیبت سے نکال دے۔ اتنا کہنے پر وہ بھاری چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی، مگر ابھی نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ رہا۔ پھر دوسرے نے کہا اے اللہ، میری ایک چچا بہن تھی جسے میں دنیا بھر سے زیادہ چاہتا تھا، ایک دن اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میری عصمت کو ناحق داغدار نہ کر۔ ایک دن کہے سالی وہ تنگ دست ہاتھ مجبور کچھ تعاون طلب کرنے آئی، تو میں نے اسے سونے کے 120 دینار اس شرط پر دیا کہ وہ میری خواہش پوری کرے گی۔ ناچار وہ تیار ہو گئی، لیکن عین موقع پر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میری عصمت کو ناحق داغدار نہ کر۔ یہ سنتے ہی میں اپنے راستے سے باز آ گیا۔ جو سونے کے 120 دینار دیے تھے وہ بھی واپس نہ لیے۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ اتنا کہنے پر وہ بھاری چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی، مگر ابھی نکلنے کا راستہ نہ بنا تھا۔ جس کے بعد تیسرے نے کہا اے اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا تھا، سب کی مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری نفع اور کام میں لگا دیے، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ مال بن گیا۔ ایک مدت بعد وہ شخص آیا اور اس نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا یہ جتنے گائے اور بکریاں ہیں اور یہ جتنے غلام ہیں سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو۔ میں نے ساری بات کہہ سنائی۔ جب اسے میری بات کا یقین آ گیا تو وہ سارا مال لے گیا اور کوئی چیز بھی نہ چھوڑی۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں مصیبت سے نکال دے۔ بھاری چٹان پھر جگہ سے ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔